السلام علیکم. خوفناک سچ نون میم چوہان کے ساتھ میں حاضر. آج پھر میں کوئی 3-4 موضوعات پر بات کروں گا. سب سے پہلے سراج تیلی جو پاکستانی لیڈنگ انڈسٹریلسٹ ہیں اور ایکس کراچی چیمبر آف کامرس کے صدر بھی رہے، ان کا کراچی فوج کے حوالے کرنے کا بیان. اس کے بعد میں چینی اسٹوڈنٹس اور چین کے معاملات پر کچھ ڈسکشن کروں گا، اور تیسرے نمبر پر پناما کے جو کیسز ہوئے تھے اور جو پناما لیکس تھے اس میں دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور پاکستان میں اس پر عمل درآمد کیوں بند ہو گیا، اور آخر میں ایک اور انٹرپرینور انیس شاہ کا بامبے سے میں بتاؤں گا کہ کیسے اس نے بھی آرگینک فارمز کے تھرو کروڑوں روپیہ نہ صرف کمانا شروع کیا بلکہ ایک یوتھ کو بہت اچھا ٹرینڈ دیا اور لوگوں کو اچھی صحت اور تندرستی اور ہائیجینک والی سبزیاں اور فروٹ وغیرہ دینے کا. سب سے پہلے سراج تیلی کا بیان جو آج میں دیکھ رہا تھا، بڑا ٹویٹر پر بھی ہائی لائٹ ہو رہا تھا، اور یہ طلعت جیسے پانڈے سے دانشور جو خود بہت زیادہ انوالوڈ ہیں ان فراڈ اور بدماشیوں میں، تو وہ بھی اس کو بڑا کرٹیسائز کر رہے تھے. میرا یہاں سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا اس وقت کراچی فوج کے حوالے نہیں ہے؟ یہ بہت دلچسپ بات ہے. آج ہی میرے بزرگ دوست عارف انصاری بھائی نے کراچی سے مجھے کچھ مراسلہ ایک بھیجا جس میں انہوں نے بتایا کہ کس طرح وسیم خان کہتا ہے جی میں تو اپاہج ہوں، میرے پاس تو کوئی پارز ہی نہیں ہے، مجھے تو کہا ہے کہ صرف آپ پرکس انجوائے کریں، اور وہ کروڑوں روپے کی ماشاءاللہ پرکس انجوائے کر رہا ہے، تنخواہ، بیوی بچوں کے لیے گاڑیاں اور باقی کھاتے، کانٹریکٹس میں کمیشنز اور سارے فراڈ. آپ یو تھنک آف دیم اینڈ وسیم خان از ان ٹو اٹ. یہی بالکل وسیم اختر از ان ٹو اٹ، اور یہی حال بالکل عمران خان کا ہے بنیادی طور پر. میں کل ہی کسی سے بات کر رہا تھا، اس نے کہا کہ عمران خان نے تو اب بہت زیادہ کوکین کی لائنوں کی انکریز کر دی ہے. یہ کوکین والے کہتے ہیں جی اتنی لائنیں آج کنزیوم ہوئیں، اور بڑھتے کہتا ہے کہ اب یہ تو بالکل اپاہج ہو گیا ہوا ہے. تو میں کہا یہ تو اب آئیڈیل چوائس ہے جرنیلوں کے لیے، یہ تو مر جائے گا اگر اس کو کوکین کی اتنی لائنیں نہ ملیں، اور اتنے سیف طریقے سے، اور لاکھوں روپیہ اس پہ لگ رہا ہے. کوکین کوئی مفت نہیں ہے. کل ہی کوئی ملینز آف ڈالرز کی ڈرگز آئس نے یہاں میکسیکو کے بارڈر پر پکڑی، اور اس کا وہ بڑا پریس کانفرنس وغیرہ کر رہے تھے، اینڈ کہ جی ہم صرف کوئی ایلیگلز کو ڈیپورٹ نہیں کرتے ہیں بٹ ہم اسمگلنگ کو بھی روکتے ہیں. پاکستان میں اسمگلنگ کو فوج اور حکومتی سرکلز جون سے ہیں وہ خود پنپنے دیتے ہیں، بلکہ ان کو فروغ دیتے ہیں. تو میرا یہاں تو بڑے لوگ بحث کر رہے تھے طلعت جیسے یا باقی دانشور کہ کیسے اس نے کہہ دیا. کمال ہے. ویسے مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب جولائی 27 یا 28 2017 کو نواز شریف کی حکومت فوج نے سپریم کورٹ سے ختم کروائی، تو اگست سپٹمبر میں فوج نے ایک تھنک ٹینک بنایا جہاں فوج کے جن حلقے جو اس تھنک ٹینک میں موجود تھے انہوں نے میرے سے بڑی کنسلٹیشن کرتے تھے یہاں امریکہ میں. تو مجھے ان دنوں آپ کو پتہ ہوگا فال 2017 میں بڑی خبریں آتی تھیں کہ مارشل لاء لگنے لگا ہے، اور شاید آپ کو سردار ریاض صادق کا بھی ایک ٹی وی اپیرنس پہ یہ کہنا کہ مجھے کچھ لگتا ہے، کچھ ہونے والا ہے، یہ وہ اس طرح کی بکواسیات. بہرحال تو تب مجھے میجورٹی آف دیٹ تھنک ٹینک کہتی تھی کہ جناب ہمارے گروپ نے کنونس کیا ہے باجوہ صاحب کو کہ آپ بس پیچھے سے پورے اختیارات لیں، کووڈ مارشل لاء لگائیں. آپ بالکل اس طرح نہ کریں کہ
اس دفعہ ہم سامنے آئیں وہ معاملات خراب ہو جاتے ہیں، اس میں پھر ہمیں ایڈ لینے میں، اپنی پوزیشنز لینے میں بہت زیادہ مشکل پیش آتی ہے تو میں بڑا آہستہ ہوتا تھا، تو میں انہیں کہتا تھا فور ون میں حمایتی ہوں کہ یا تو آپ مکمل اختیارات آپ لے لیں، اس کی ذمہ داری سنبھالیں تاکہ آپ اکاؤنٹیبل ہوں، یا پھر یہ ہے کہ عوام کو انڈیپینڈنٹ سیاستدانوں کو کر دیں اور فوج بالکل نکل آئے سیاست سے فار اے چینج۔ تو بہرحال کیف انہوں نے ایسے نہیں کرنا تھا، تو مجھے بھی انہوں نے کہا کہ آپ ہماری ٹیم میں شامل ہوں۔ میں نے انہیں کہا جی کہ بالکل بھی نہیں، میں تو ایک ڈیموکریٹ اور ایک پبلک فریڈمز کی بات کرنے والا شخص ہوں، اور میں نے پہلے بھی نیب میں آپ کے ساتھ کام کیا ہے۔ آپ لوگ تو بنیادی طور پر چور ہیں، فراڈ ہیں، بدترین کرپشن پاکستان کی فوج کرتی ہے، تو لہٰذا میں تو آپ کا حصہ نہیں بن سکتا، اور نتیجتاً میرے ساتھ بہت انہوں نے زیادتیاں کی اور ابھی تک کری جا رہے ہیں، جس سے مجھے بالکل کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں سوچتا ہوتا ہوں کہ ایک وقت تھا کہ مولوی تمیز الدین جو اسپیکر تھا کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا پاکستان کی، تو کہاں وہ اپنا برقع پہن کے رکشے میں بیٹھ کے عدالت جاتا ہے، رجسٹرار کے آفس اور پاکستان کی سپریم کورٹ یا اس وقت کی جو کورٹ ہے ہائر کورٹ، ادھر جا کے جناب وہ اس ڈیسولوشن جو وہ ایک لاغر سا بابا غلام احمد ڈسمس کر دیتا ہے، ایک بیوروکریٹ یوسف کوکر جیسا اسمبلی، تو وہ اس کے لیے جاتا ہے، اور ٹھیک ہے اس کو پذیرائی نہیں ملتی، ادھر جسٹس منیر وہ پٹیشن ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ وہ پہلا کانسٹیٹیوشنل کیس ہے جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے پاکستان کی کانسٹیٹیوشنل ہسٹری میں، اور تب سے لا آف نیسیسٹی آیا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کیا وہ دور اور کیا اب کہ انہوں نے جناب آؤ دیکھا نا تاؤ الٹے پاؤں، سر جی آپ بتائیں نون لیگ، پیپلز پارٹی، ایم کو ایم، یو ٹی اے، سارے سر جی بتائیں کدھر آپ ٹھپی لگانی ہے ایکسٹینشن کے لیے، سر آپ بتائیں پلیز کہاں لگانی ہے ٹھپی۔ یہ بالکل وہی حال ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ کوکینی کا ہے، کوکین کے نشے سے یہ بالکل مرا جا رہا ہے۔ اب ٹھیک ہے نا جی، کہتا ہوتا ہے نا کہ بزنس مین کو سربراہ نہیں ہونا چاہیے، میں تو کہتا ہوں نشئی کو سربراہ نہیں ہونا چاہیے۔ بزنس مین سربراہ چلیں پھر افورڈیبل ہے کہ اس کو کوئی تھوڑے سے کاروباری حضرات کے ساتھ داؤ پیش تو آتے ہیں، جیسے ٹرمپ ہے ادھر، اور کچھ ریولریز یا جیلسیز ہوتی ہیں اور وہ کسی طرح کنٹرول کرتا ہے ان کو، اور یہ نشئی جونس ہے یہ تو بہت ڈینجرس ہے۔ تو پاکستان ورچولی کیا مکمل طور پہ فوج کے کنٹرول میں ہے۔ یہ فوج سارے ڈرامے کر رہی ہے، سارے یہ گانا گوا دیا کسی کو سری نگر لینے کا، وہ پلے لگا دی سری لنکا۔ دراصل 22 کروڑ کو پھدو بنانا بہت آسان تھا، جنرل باجوہ یہ سمجھ گیا تھا کہ ان کو پھدو بنانا بہت آسان ہے، اس کو وہ لطیفہ بہت سمجھ میں آیا تھا کہ یہ قوم جون سی ہے نا، یہ پل پہ کہتی ہے جی کہ بندے آپ زیادہ رکھ دیں ہمیں جوتیاں مارنے والے، ٹھیک ہے نا جی، ہمیں دیر ہو رہی ہے، تو یہ جوتیاں کھاتی رہے گی۔ وہ وڈا نے ٹھیک کہا تھا کہ یہ قوم 500 روپے لیٹر پہ بھی پٹرول لے گی، کیونکہ اس حرامزادے کو پتہ ہے نا، اس نے ان کی کھال اتار کے، اس نے اور اس کے حرامزادے دلے بڑوے باپ نے، انہوں نے مل کے فوج کے ساتھ اربوں روپیہ لوٹا ہے کھال اتار کے کراچی والوں کی۔ تو ٹھیک ہے جی، فوج کو اب یہی حل ہونا تھا، ٹھیک ہے نا جی، ایک ایکسٹریم تو ہو گئی تھی، تو اب جناب صاحب تیلی صاحب کہتے ہیں جی فوج آ جائے۔ اب یہ سنبھالنے بھی مشکل ہوئے ہیں کہ جی میرا بھی کراچی ہے، فلاں بھی ہے، وہ بھی تیرا کراچی تو ہے بلاول ہاؤس تک، فلاں کا کراچی ہے 90 تک، یا اپنے کھابوں تک، اپنے ذاتی کھابوں کیا مسئلے مسائل ہیں آپ کے۔ دیکھیں عارف انصاری صاحب کا جن کا میں تذکرہ کرتا ہوں، ایک سادہ سے آدمی ہیں، ڈسٹرکٹ سینٹرل میں رہتے ہیں، کمال ہے اس شخص کی، وہ بالکل نہیں ڈرا۔ نارملی میرے ویلاگز جون سے ہیں، پہلے میں بلاگز لکھتا تھا جو میری ویب سائٹ بین کر دی ISI نے، پاکستان میں بلیک آؤٹ کر دی، لیکن کمال ہے کہ وہ شخص انصاری صاحب جون سے ہیں، ہی از اسٹل
انہوں نے وہ مشعل جلائی ہوئی ہے. میرا کیا ہے, میرے تو اسٹیک ہی کوئی نہیں پاکستان میں, صرف ایک پاکستانی ہونے کے ناطے اور 22 کروڑ کے بارے میں سوچتے ہوئے میں اس طرح کی, دیکھیں یہ آج کے موسم پر میں یہاں آ رہا تھا, میں سوچ رہا تھا کہ موسم ہے عاشقانہ, وہ مجھے گانا یاد آ رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ میرا رقص تو شعور مقدسہ کے ساتھ ہے, میری روح کی روشنی کا ڈانس جو ہے وہ تو ڈیوائن ڈانس ہے. تو آج واقعی موسم اتنا اچھا اس نے کر دیا ہے کہ کیا ڈانس ہوگا. تو یہ جناب یہ فوج سے اب آپ بھگتے ہیں, جب تک آپ فوج کے خلاف کھڑے نہیں ہوں گے. یہ 1 لاکھ اشرافیہ ہے جن کے انٹرسٹ ذاتی ہیں, ان میں پولیٹیشنز بھی ہیں, ان میں سول بیوروکریٹس یوسف ٹوکر جیسے بھی ہیں. یہ سارے لوگوں کے اپنے انٹرسٹ اکٹھے ہیں, ٹھیک ہے جی, یہ اپنے انٹرسٹ کے لیے کام کر رہے ہیں اور یہ ان کی میوزیکل چیئرز کی طرح فائٹ ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ڈانس ہے ان کا کہ کیسے اب اپنا کمائی شمائی, انہوں نے یہ پاکستان بنائی اس لیے تھا, ٹھیک ہے نا جی. یہ نواب ٹوڈی وڈیرے فیوڈل اور پھر بعد میں فوج ان کے بندوق کے زور پہ آ گئی, تو یہ بدماشی چلے گی جی جب تک آپ نہیں کھڑے ہوں گے. میں نے تو آپ کو کہا ہے آپ میں سے 50,000 میرے ساتھ یوٹیوب پہ جڑ جائیں, دیکھیں ان کو الٹا کر کے رکھ دیں گے. لیکن آپ کو شوق ہی نہیں, آپ کو ہمت ہی نہیں. آپ کا تو وہ مسئلہ ہے کہ وہ جی وہ 10 چپیڑے مار کے ہمیں پل پار کرنے دیا جاتا ہے. مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ چپیڑے مارنے والے بندے بڑھا دیں, تو آپ کا یہ مسئلہ ہے. ادھر بندہ کیا کر سکتا ہے. امریکہ میں نے دیکھا ہے, میں نے بہت ملک میں گھوما ہوں, لیکن کمال ہے ادھر کوئی, میں کہتا ہوں ایک ذرے برابر کی بھی کوئی دوسرا بندہ چڑھائی کرتے. اب آتے ہیں چین کی طرف, میرا دوسرا بڑا فیوریٹ ٹاپک. یہاں چین میں اسٹوڈنٹس کا میں کل پڑھ رہا تھا, ایک بہت دلچسپ مضمون ایک اسٹوڈنٹ نے لکھا تھا. وہ ادھر کوئی 10 سال سے پڑھ رہی ہے, بوسٹن میں ہوتی ہے. اس نے کہا تھا کہ میں بہت پریشان ہوں, کئی دفعہ میرا دل کرتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں. وہ اپنی پرسنل فائنینس پہ ہیں. چین میں 89 میں کیپٹلسٹ سسٹم, فری اکانومی, لمیٹڈ فری اکانومی کرنے کے بعد کچھ لوگ بہت امیر ہو گئے. تو وہ ان لوگوں کے سب کے بچے امریکہ میں پڑھ رہے ہیں اور امریکی یونیورسٹیز بھی بہت خوش ہوتی تھیں. لیکن کووڈ کے بعد معاملات بہت خراب ہو گئے, کیونکہ ٹرمپ نے کوئی 3,000 کے قریب اسٹوڈنٹس کو انوالوڈ کہا اس ٹرانسفر ٹیکنالوجی میں, ٹیکنالوجی سٹیلنگ میں, اور کووڈ میں ملوث پائے گئے. تو اب جنرل پبلک کا بھی چین کی طرف رویہ, اسپیشلی گوروں کا میں نے امریکہ میں دیکھا ہے, کچھ اچھا نہیں ہے, اور چینی بہت زیادہ اس سے گھبرائے ہوئے ہیں. اس لڑکی نے جو کہا تھا کہ مجھے خودکشی کو کیوں دل کرتا ہے, وہ کہتی کہ ہم اس سٹیج پہ ہیں کووڈ کی وجہ سے, فلائٹس بند ہیں, کہ نہ اب ہمیں چین لے رہا ہے نہ اب ہمیں امریکہ لے رہا ہے. تو میں اپنے بارے میں سوچ رہا تھا کہ میں جب امریکہ کو کرٹیسائز کرتا ہوں یا امریکہ کو اگر پاکستان سے نفرت ہوئی تو میرے بھی حالات یہی ہوں گے کہ نہ پاکستان قبول کرے گا, کر ہی نہیں رہا خیر وہ تو, اور نہ ہی امریکہ. تو چینی بیچارے پھنس گئے اسٹوڈنٹ اسپیشلی. لیکن یہ پھر آپ کی حکومتوں کا نقصان ہوتا ہے. اس وقت واضح 2 سسٹمز دنیا میں چل رہے ہیں. دونوں سسٹمز کا ہدف ایک ہی ہے, ایک وہ ہے پبلک کے لیے خوشحالی اینڈ پروگریس جون سا ہے. ایک سسٹم میں, چینی سسٹم میں, تھرو سینٹرلائزڈ اتھارٹیرین گورنمنٹ آف دا کمیونسٹ پارٹی ہے. دوسرے میں لوگوں کو امپاور کر کے ڈیموکریٹکلی وہ اہداف ریچ کرنا ہے, ایک فری اکانومی, ایک فری اسپیس پرووائڈ کر کے, ایکویلٹی کسی قسم کی, ایکول اپرچونٹیز دے کے, جیسے امریکن ڈریم بھی کہا جاتا ہے. اور وہ اس نے بلکہ کہا تھا کہ میں تو امریکہ میں امریکن ڈریم کے لیے آئی تھی, لیکن ادھر تو معاملات ہی کچھ خراب ہو گئے ہیں. تو یہ معاملہ آپ کے سامنے ہے. پاکستانیوں کو چاہیے کہ یہ دیکھیں کیسے چین میں, اب چین کو جس کو کہا جاتا ہے کہ جی وہ سپر پاور اگلی ہوگا یا بن گیا ہے سپر پاور, وہ جی بس امریکہ تو ٹھس ہو گیا, پھس گیا. تو آپ دیکھیں کہ یس, چین بغیر 1.5 ارب کی آبادی کے تو بن سکتا ہے سپر پاور, ٹھیک ہے جی, لیکن 1.5 ارب کا اس نے کچومر نکال دیا ہے, جو کہ آپ کے 1 لاکھ اشرافیہ پاکستان کے 22 کروڑ کا جس طرح کچومر نکال رہی ہے. امریکہ میں اس طرح کا معاملہ بالکل نہیں ہے. امریکہ کی جو 30 کروڑ کی آبادی ہے
وہ بالکل فٹ ہے. آج کوئی امریکہ کی 5 ریاستوں میں اسٹیٹ میں ڈیموکریٹس کے پرائمریز ہیں، الیکشنز ہیں، بلکہ ایک مسلم خاتون طلیب پیلسٹینین جو بوسٹن سے میساچوسیٹس سے الیکٹ ہوئی کی ایک ڈسٹرکٹ سے الیکٹ ہوئی تھی، تو آج پتہ لگے گا شام تک کہ ویدر یہ 2 مسلمز الیکٹ ہوئی تھیں کانگریس میں 2 سال پہلے. ایک الہان عمر منی ایپلس کی ڈسٹرکٹ سے منیسوٹا سے، اور دوسری یہ الہام کا 11 کو الیکشن ہوگا پرائمریز کا. الہام کا جیتنا بہت مشکل ہے. طلیب بھی پھنسی ہوئی ہے، بڑا مقابلہ ہوگا، شام کو پتہ لگے گا. کل میں آپ کو بتاؤں گا اس بارے میں. تیسرے موضوع پر آتے ہیں. پاناما کا جو ایشو ہے، جو پاکستان میں صرف نواز شریف اور جسٹس فاروق عرفان کو نکالنے کے بعد ختم ہو گیا. شکر کریں جسٹس فاروق عرفان کا بھی کیس صرف میں واحد کمپلیننٹ تھا، اور جب میں امریکہ کمپلینٹ فائل کر کے آ گیا تو جناب صاحب بڑا فاروق نے وویلا مچایا کہ وہ تو ادھر ہے ہی نہیں، وہ تو جی ٹریٹر ہے، وہ تو یہ ہے وہ ہے. جو ثاقب نثار اس کی باتیں سنتا رہا، لیکن آصف سعید کھوسا نہیں مانا. آصف سعید کھوسا کے بینچ نے ہی پاناما میں نواز شریف کو بھی نکالا تھا، تو اسے یہ چیز کا علم تھا، تو لہٰذا فاروق عرفان کو ریزائن کرنا پڑا. میں ادھر بتاتا چلوں کہ عمر چیمہ جو ریپریزنٹیٹیو ہے ICIJ کا، اس نے بھی، اس کو میں نے پرائمری وٹنس اس میں کہا تھا پاکستانی ریپ کا، وہ لیکن ایک دن بھی پیش نہیں ہوا. یہ سارے لوگ پیسے والے ملے ہوئے ہیں آپس میں. وہ 1 لاکھ اشرافیہ والا فلسفہ. میں نے ادھر ICIJ کا پینسلوینیا میں ہیڈ کوارٹر میں نے کمپلینٹ کی اس کے خلاف. انہوں نے کہا جی پھر آپ کو بندہ دیں، کوئی ہم انہیں بدلیں. یہ تو حالات ہیں ان لوگوں کے. پاکستانی جہاں ہے وہ بکا ہوا ہے، کیونکہ وہ نیوز میں کام کرتا تھا. جنگ گروپ، نیوز گروپ جو ہے امیر شکیل کا، وہ یہ فاروق عرفان کے جوکی کے کچھوں شچھوں کے اشتہار دیتے تھے. تو اس وجہ سے وہ ایون مجھے یاد ہے اسما جہانگیر کو میں نے بڑی منتیں کی کہ آپ بھی اس میں شامل ہوں. نہیں چوہان صاحب آپ کر رہے ہیں. اور یہ سارے پٹھو چٹھو کٹھو مٹھو ملے ہوئے آپس میں. یہ سب آپ کو الحمدللہ آئی سکسیڈیڈ. حالانکہ فاروق مجھے $5 ملین آفر کر رہا تھا، میں نے پھر بھی لینے سے انکار کیا. میں نے کہا نہیں، بالکل نہیں. باقی دنیا نے پاناما پہ بہت زیادہ کام کیا. باقی ملکوں میں پوری پاناما لسٹ کو، آف شور کمپنیز کو اچھا انہوں نے کیا. یہاں میں نے دیکھا ہے کہ وینیزویلا کے بارے میں کل میں پڑھ رہا تھا کہ ایک ڈائز خاتون نرس تھی شاویز کی. تو شاویز جب مر گیا 2012-13 میں، تو تب یا 14 میں بھول رہا ہوں، تو جناب وہ اس نے پیسہ شیسا اکٹھا کیا اور آف شور کمپنیز میں، شیل کمپنیز میں انویسٹمنٹ شروع کر دی. اور کوئی سوئس اکاؤنٹس اور لیسیتھینین اسٹیٹ جس کا سوئس کے ساتھ کلیبریشن ہے. تو اب اس اسٹیٹ نے 2 والٹ بتائے ہیں اس کے، جن میں کوئی 2 بار والٹ بتایا ہے جس میں 2 بارز ہیں گولڈ کی جو $10 ملین کی ہیں. 1 kg کی گولڈ کی بارز ہیں. تو اس پہ بہت ایک بلون اپ خبر تھی کہ کیسے وینیزویلا سے ان لوگوں نے اربوں روپیہ، لائک شاویز کی نرس. ابھی یہ عمران خان کے کئی میساجر اور یہ مراد سعید ٹائپ، یہ ان لوگوں کے کھابے بھی ابھی پتہ لگیں گے. ٹھیک ہے نا جی. وہ فلان چوکیدار اور مانکا کی بی بی کے، یا وہ نواز شریف کے کک کے، یہ بڑے پیسے نکلیں گے. ٹھیک ہے نا جی. لیکن ہم نکالنا ہی نہیں چاہتے. وینیزویلا والے پڑے ہوئے ہیں پیچھے. حالانکہ وہاں بھی ملٹری سپورٹڈ گائیڈو ہے لیڈر، لیکن چونکہ وہ شاویز کے خلاف تھا بہت زیادہ. اب آپ دیکھیں وینیزویلا میں پروون آئل ویلتھ نمبر 1 ہے وینیزویلا کی کنٹری میں. ٹھیک ہے نا جی، اور دنیا میں. لیکن یہ ادھر ڈانس کرنے لگ پڑتا ہے کوکینی جب بھی کہیں تیل کا کنواں. یہ سمجھتا ہے کہ جیسے اس تیل کے کنویں پہ لوگ پیسے دے دیں گے. ٹھیک ہے نا جی. اور بھئی ان کے تو پروون ریزرو سب سے زیادہ ہے. اور وینیزویلا سے 10 لاکھ لوگ مائیگریٹ کولمبیا کر گئے ہیں. یہ پہلے فیڈریشن ہوتی تھی، کولمبیا اور وینیزویلا اکٹھے ہوتے تھے، بعد میں یہ الگ ہوئے ہیں. تو لوگ جناب بہت سیریس ہیں. ہمارے خیر سیریسنس کیا ہونی، میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں فاروق کو نکلوا دیا، وہ اپنے سیاسی عزائم میں
نواز شریف کے پیچھے پڑ گئے، اور کل پرسوں میں پڑھ رہا تھا کہ وہ لسٹ کلوز کر دی ہے FPR نے، ٹھیک ہے نا۔ کل میں ایک پاکستان سے بچی کو بتا رہا تھا کہ اپنا آپ میرے جیسے بندے کو کوئی، میں چیلنج کرتا ہوں، کوئی لے آئے پاکستان میں، ٹھیک ہے جی، میں